بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سندھ کے کسی علاقے سے ایک بھائی جو ہے وہ سوال پوچھتے ہیں کہ علیہ السلام کا کیا مطلب ہے اور اس کا استعمال کن شخصیات کے لیے کیا جاتا ہے۔ علیہ السلام کا لفظی معنی ہے ان پر سلامتی ہو، اس پر سلامتی ہو، اور اسی طرح صلاۃ کا جو لفظ ہے وہ بھی سلام کے ہم معنی ہے ان پر رحمت نازل ہو۔ تو عام نارمل اس کا معنی تو یہ ہے، لیکن یہ چونکہ ایک اختلافی مسئلہ ہے اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان، اور اس اختلاف کی بنیاد بھی مسئلہ امامت پر ہے، اس لیے مسئلہ امامت کو پہلے سمجھے کہ اہل تشیع کے ہاں مسئلہ امامت کا کنسپٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبوت کا سلسلہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا، اللہ کے رسول آخر نبی ہے، لیکن امامت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ پہلے امام ہے، اس کے بعد جو ہے ان کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ، اس کے بعد جو ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح یہ سلسلہ آگے ان کے ہاں چلتا رہا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے جو حضرات ہیں وہ امام ہوتے آئے ہیں، اور 12واں امام مہدی جو ان کے ہاں غائب ہے۔ تو یہ ان کا کنسپٹ ہے۔ امام کے سلسلے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کے اوپر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، وہ براہ راست اللہ سے رہنمائی حاصل کر کے انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے، وہ معصوم ہوتا ہے۔ اسی طرح تھوڑا سا امام اور نبی کے اندر یہ فرق کرتے ہیں کہ امام کے اوپر وحی نہیں آتی، اور وہ بھی اللہ کے سے رہنمائی حاصل کر کے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، اور وہ بھی معصوم ہوتا ہے۔ تو علیہ السلام کا جو اصطلاح، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ لفظ انبیاء علیہ السلام اور ملائکہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اختلاف اس میں ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ یہ شخصیات کے لیے استعمال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو اہل تشیع حضرات جو ہے وہ اس عقیدے کی بنیاد پر جو ہے مخصوص شخصیات کے ساتھ، جن کو وہ امام مانتے ہیں، ان کے ساتھ وہ علیہ السلام لگاتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام، حضرت حسن علیہ السلام، حضرت حسین علیہ السلام، اسی طرح ان کے بعد جو حضرات آئے ہیں، چاہے وہ تابعی اور تابعین ہو، تبع تابعین ہو، یا ان کے بعد والے ہو، لیکن اگر وہ امام ہیں تو ان کے ساتھ علیہ السلام لگاتے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف جو ہے چوٹی کے جو صحابہ ہیں، ابوبکر صدیق جو ہیں، حضرت عمر جو ہیں، اور حضرت عثمان ہیں رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ وہ نہیں لگاتے۔ تو اس سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ یہ اپنے عقیدے کا اظہار کرنے کے لیے اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں، لہٰذا اس لفظ کا استعمال اس عقیدے کے اظہار کے لیے درست نہیں ہے۔ باقی جن لوگوں کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ وہ جیسے اہل سنت ہیں، ان کے ہاں امامت کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے، وہ اگر استعمال کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اہل سنت کے محتاط علماء وہ یہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں بھی اگر عقیدہ نہ ہو تب بھی وہ طبعاً جو ہے ضمناً جو ہے غیر انبیاء کے ساتھ صلاۃ اور سلام کے لفظ پڑھ سکتے ہیں۔ تو جیسے کہ درود کے اندر ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پہلے آیا، ان پر صلاۃ کے بعد ان کے آل پر، اس طرح ابراہیم علیہ السلام نبی ہے، ان کے پر صلاۃ کے بعد ان کے آل پر۔ تو یہ محتاط علماء جو ہے وہ اس طرح فتویٰ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ۔ ان صبر کرنے والوں کو بشارت دے جن کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو کہتے ہیں إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، انہی لوگوں پر صلاۃ ہو اور رحمت ہو۔ اب کوئی یہ سوال کرے، دیکھو عام صبر کرنے والے لوگوں کے لیے جب صلاۃ اور رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ ان پر صلاۃ ہو رحمت ہو، تو پھر اہل بیت وہ تو عظیم ہستیاں ہیں، ان کے لیے تو ہونی چاہیے۔ تو جواب اس کا یہ ہے، یہاں وبشر الصابرین کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ الصابرین میں الف لام جنس کے لیے ہے، تمام کے تمام صبر کرنے والے جن کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے کہ اگر مصیبت پہنچتی ہے تو وہ جزا فضا نہیں کرتے بلکہ صبر کرتے ہیں، اور جو ہے نا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، چاہے وہ 12 امام ہیں چاہے ان کے علاوہ ہیں، ان کے اندر یہ صفات اگر پائی جاتی ہیں تو آپ ان پر صلاۃ و سلام پڑھیں، تو اللہ ان پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ تو اس سے
بعض حضرات کو مخصوص کر کے اس سے استدلال کر کے آپ جو ہے نا اپنے مدعا کو ثابت نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ قرآن میں آیا ہے کہ سلام ہو اللہ تعالیٰ کے ان بندوں پر جن کو اللہ نے پسند کیا ہے۔ اس سے اگر کوئی سوال کرتا ہے یہاں عام بندوں کو جن کو اللہ نے پسند کیا ہے ان کے بارے میں، تو یہاں بھی یہی بات ہے۔ ویسے تو اگر انبیاء مراد ہو الذین اصطفیٰ سے، جیسے کہ بہت سارے مفسرین انبیاء مراد لیتے ہیں، تو پھر تو کوئی سوال ہی نہیں۔ اگر انبیاء مراد نہ ہو، عام جو ہے نیک لوگ اگر مراد ہیں کہ نیک لوگوں پر اس آیت میں سلام پڑھنے کا ذکر آیا ہے، تو اس طرح جو ہے اہل بیت ہو یا دیگر حضرات ہو ان پر بھی پڑھنا درست ہونا چاہیے۔ اگر کوئی یہ سوال کرتا ہے تو یہاں بھی وہی مسئلہ ہے۔ الذین اصطفیٰ یہ بھی عام ہے، جن کو اللہ نے پسند کیا ہے، جو نیک ہیں، جو نیکوکار ہیں، جن کو اللہ نے جن کا انتخاب کیا ہے، چاہے وہ 12 امام ہیں چاہے ان کے علاوہ ہیں، سب پر آپ سلام پڑھیں۔ تو پھر یہاں بھی آپ مخصوص کرتے ہیں، یہ مخصوص کرنے والوں کے لیے اس آیت میں بھی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اہل سنت کی کتابوں کے، حدیث کی کتابوں کے اندر یہ باتیں موجود ہیں، جیسے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ذکر کیا تو انہوں نے جو الفاظ لائے ہیں تو وہ عبید اللہ بن زیاد کے سامنے جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو لایا گیا تو ان کا جو ذکر کرتے اتیا برأس حسین ابن علی علیہ السلام کا لفظ بولا۔ اس طرح دیگر محدثین جو ہے وہ علیہ السلام کا لفظ استعمال کرتے رہے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ عقیدہ ہے، کسی کا یہ عقیدہ ہے، وہ کسی شخصیت کے ساتھ اگر نام علیہ السلام کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور اس کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ مخصوص اصطلاح میں یہ امام ہے، جو کنسپٹ اہل تشیع حضرات کا ہے، اس کنسپٹ کو ظاہر کرنے کے لیے اگر علیہ السلام کہتے ہیں تو درست نہیں ہے۔ تو یہ محدثین جو امام بخاری ہے اور دیگر حضرات جو ہے، یہ ان کا یہ تصور تو نہیں تھا، ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا۔ اگر یہ عقیدہ نہ ہو تو علیہ السلام کہنا درست ہے۔ علیہ السلام کا کیا مطلب؟ علیہ السلام ان پر سلامتی ہو۔ السلام علیکم ہم کسی کو کہتے ہیں، کوئی ہمارے سامنے السلام علیکم کہتے ہیں، تم پر سلامتی ہو۔ اسی طرح کوئی دوسرا بندہ جو ہے کوئی آ کر کہتا ہے کہ ہمیں کسی اور کا پیغام پہنچاتا ہے، وہ آپ کو سلام کہہ رہا تھا، تو اللہ کے رسول نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ یہ حکم دیا ہے کہ ہم کوئی کسی اور کا سلام ہمیں پہنچائے تو ہم کہتے ہیں وعلیک وعلیہ السلام، علیہ السلام۔ ہم یہ تصور تو نہیں کرتے کوئی مخصوص اصطلاح میں وہ امام ہے اس لیے ہم علیہ السلام کہتے ہیں۔ عام انسان کے لیے ہم جب کہہ سکتے ہیں تو پھر ظاہر بات عقیدہ اگر ہمارا ایسا نہیں ہے تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ السلام علیکم کہہ دو، علیکم کو پہلے کر دے، علیکم السلام کہہ دو، ضمیر کے چینج ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل مسئلہ عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ کسی خاص امامت کے عقیدے کی اس کو ظاہر کرنے کے لیے اگر آپ کہتے ہیں تو درست نہیں ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو یہ درست ہے۔ اب ان حضرات سے ہمارا سوال یہ ہے کہ دیکھو عبداللہ بن ابی اوفا کی روایت امام بخاری بیان کرتے ہیں اور اس کے لیے باب جو باندھا ہے وہ کہتے ہیں هل يصلى على غیر النبی، کیا غیر نبی پر صلاۃ پڑھنا درست ہے یا نہیں؟ اور اس باب کے اندر امام مسلم نے بھی یہ حدیث بیان کی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں عبداللہ بن ابی اوفا کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول کو کوئی تحفہ پیش کرتا تھا، ہدیہ لاتا تھا، تو اللہ کے رسول فرماتے تھے اللہم صل علیہ۔ اور خود اب عبداللہ بن ابی اوفا کہتے ہیں میرے والد محترم جب گئے تو انہوں نے ہدیہ پیش کیا تو اللہ کے رسول نے اللہم صل علی ابی اوفا کا۔ تو یہاں ابو اوفا جو صحابی ہیں ان کو تو اللہ کے رسول نے خود کہا اللہم صل علیہ، یہ نص سے ثابت ہے۔ تو کیا یہ حضرات ان پر صلی اللہ علیہ کہتے ہیں؟ ان پر علیہ السلام کہتے ہیں؟ نہیں کہتے نا۔ اسی طرح جن حضرات نے سیرت کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھے وہ کون سے حضرات ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کو ہدیہ پیش کیا تھا، اور اللہ کے رسول ہر ہدیہ پیش کرنے والے کو یہ دعا دیتے صلی علیہ، تو ان کو ڈھونڈ کر ان سب کے ساتھ صلی اللہ علیہ السلام کے لفظ لگاتے؟ نہیں لگاتے نا۔ تو نہیں لگاتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مخصوص جو ہے شخصیات اور ہستیوں کے ساتھ علیہ السلام لگاتے ہیں، باقیوں سے اس کی نفی کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے یہ ایک عقیدے کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے امام کا لفظ ہے، امام کا بھی یہ مطلب ہو گیا کہ امام اگر اس جو ہے مخصوص اصطلاح کے حساب سے اگر آپ کسی کو امام سمجھ کر جس شخصیت کے ساتھ آپ یہ نام لگا رہے ہیں تو اگر امام سمجھ کر اسی طرح جو ہے جو مخصوص عقیدہ ہے اس عقیدے کے اظہار کے لیے اگر امام کہتے ہیں تو نہیں کہہ سکتے امام ابوبکر نہیں کہہ سکتے، امام عمر نہیں کہہ سکتے، امام علی نہیں کہہ سکتے، امام عثمان نہیں کہہ سکتے۔ اگر عقیدہ آپ کا یہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اپنے مسجد کے امام کو بھی آپ امام کہہ سکتے ہیں، امام ابو حنیفہ
ان سے کم درجے کے حضرات ہیں یہ تو صحابہ کرام کے درجے کے تو نہیں ہیں. ابو حنیفہ آپ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ، عقیدہ آپ کا وہ امامت کا نہیں. امام مالک، امام جعفر صادق، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، تو آپ لگا سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے ایک لفظ ہمارے ہاں رضی اللہ عنہ ہے، تو رضی یرضا، رضیہ یہ ماضی کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے راضی ہوا. رضی اللہ، اللہ راضی ہوا. تو یہ صحابہ کے ساتھ مخصوص اس لیے ہے کہ خود اللہ فرماتے اللہ ان سے راضی، رضی اللہ عنہ ورضوان، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. لہٰذا یہ صحابہ کے ساتھ خاص ہے. ہاں اس کا یہ معنی بن سکتے ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو، آپ دعا دے رہے ہیں تو اس معنی میں آپ صحابہ کے علاوہ کے استعمال کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ یہ ان کے ساتھ خاص ہو گیا تو اس کے اندر جو ہے نا یہ خبر کا معنی جو ہے یہ غالب ہے کہ اللہ راضی ہوا، اور باقی حضرات سے ہوا نہیں ہوا یہ یقینی طور پر معلوم نہیں ہے. لہٰذا ان کے لیے اگر آپ کوئی لفظ بولنا چاہتے ہیں رحمہ اللہ بولے، عفا اللہ عنہ بولے، یہ الفاظ آپ بول سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.